طبیعت بھی ایسی بوجھل ہے کہ نہ کچھ بولا جا رہا ہے، نہ کچھ پڑھا جا رہا ہے، نہ کوئی کام کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ شیطانی چیزوں کے اثرات ہیوی ہو گئے مجھ پہ۔ بس اپنے عیبوں کو، اپنے گناہوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے، آنکھیں بند کر کے یوں تصور کر کے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، گناہ گار ہوں، سابقہ زندگی میں بھی تو نے عیب چھپا رکھے ہیں، یا اللہ آئندہ زندگی میں بھی عیب چھپا رکھنا۔ کمی ہم میں ہے، ہمارا یقین نہیں ہوتا، ہمارا اللہ پہ اعتقاد نہیں ہوتا، اللہ پہ ہم بھروسہ نہیں، کیونکہ اللہ دکھتا نہیں ہے نا، ایسے اللہ دکھتا نہیں تو ہم دیکھنے کے عادی ہیں۔ جب دکھتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کیسے یقین آ جائے گا، اتو اسی کہہ بھی لینے سانو یقین ہے اللہ تے، ساڈا توکل اللہ تے، بھروسہ اللہ تے، لیکن حقیقت اللہ تے توکل بھروسہ ہوندا نہیں۔ اس وجہ سے ہمارا اعتقاد کمزور رہتا ہے اور ہمارے پڑھے ہوئے میں برکت نہیں آتی۔ اب ہم کچھ اذکار پڑھیں گے۔ ان اذکار کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکتیں فرما دے، اور یہ فتنوں کے اس دور میں یہ جو جادو ٹونا، جنات، اور یہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو نظر بد ہی ماننی ہے۔ آپ نے سفید کپڑے پہن لیے ہیں تو نظر بد لگ گئی، ایون کہ اپنے گھر والوں کی لگ جاتی ہے۔ آپ نے کوئی اچھی جوتی پہن لی تو نظر بد لگ گئی، کوئی موٹر سائیکل نہیں لے لی، گاڑی نہیں خرید لی تو نظر بد لگ گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے 2/3 اکثریت 67% لوگ ان کی موت تبھی نہیں ہوگی، نظر بد کی وجہ سے موت ہوگی۔ خود امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے نکلے باہر، تو بچوں کے یہ دونوں شہزادے چھوٹے تھے ابھی، ان کے رونے کی آواز آئی، سرکار تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں۔ پوچھا شہزادی کیا ہوا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی ان کو بخار ہے بہت زیادہ، اس وجہ سے بخار کی تپش کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے، چارپائی پہ یہ آرام فرما تھے شہزادے، حضور نے ان کے چہروں سے کپڑا ہٹایا، کہا ان کو تو نظر بد لگی ہوئی ہے، یہ بخار نہیں ہے، یہ بخار ہے لیکن اس کی بنیاد نظر بد ہے، ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے بھائی۔ تو آپ اندازہ فرمائے کہ بلکہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میرا چھوٹا وقار المصطفیٰ ہے، کھیل رہا تھا، ہنسی جا رہا تھا، ایسے ہنسائے سب کو، تو میں اسے محبت سے دیکھنے لگ گیا، دیکھتا رہا، کچھ دیر گزری تو رونے لگ گیا۔ وہ ایسے رویا جیسے دھاڑے مار کے سر زمین پہ مارے، تو فوراً اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ یہ نظر بد لگی ہے اسے، تو میں موجود تھا تو میں نے فوراً دم کیا تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ تو یہ نظر بد ہماری زندگی میں، آپ گاڑی سے اترے ہیں، موٹر سائیکل سے اترے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، دکان سے اٹھے ہیں، آپ کی زندگی تباہ کرنے کے لیے نظر بد، جادو، جنات یہ کافی ہیں۔ یہ جو اذکار ہم پڑھتے ہیں، یہ اذکار اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان اذکار کے پڑھنے کی برکت سے ہماری زندگی میں برکت فرما دیتا ہے۔ اور میں نے محسوس کیا الحمدللہ، میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ان اذکار کی برکت سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ان اذکار کی برکت سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، آسیب کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو جب کبھی محسوس کروں کہ میرے جسم پہ کوئی اندیکھا سا بوجھ ہے، مطلب محسوس بھی نہیں کر پا رہا، اور طبیعت بھی ایسی بوجھل ہے کہ نہ کچھ بولا جا رہا ہے، نہ کچھ پڑھا جا رہا ہے، نہ کوئی کام کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ شیطانی چیزوں کے اثرات ہیوی ہو گئے مجھ پہ۔ چونکہ ظاہر ہے سارا دن ہم لوگوں کو دم کرتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، تو وہ اثرات ہم پہ رجت آتی ہے بہت زیادہ۔ تو جب میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پہ کوئی کیفیات اس طرح کی ہیں، تو میں یہ ختم خواجگان شریف پڑھ لیتا ہوں۔ یہ پڑھنے تک اللہ رب العالمین میرے وجود کو بالکل ہلکا پھلکا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے، دوست احباب کی، ساتھیوں کی، کہ چلو سارا مہینہ تو نہ صحیح، مہینے میں ایک بار اجتماع کے موقع پہ یہ اذکار پڑھنے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ تو آپ نیت کر لیں، اپنے جتنے کام ہیں وہ مہینے کے بقیہ 29 دنوں میں نپٹا لیں، ایک دن اجتماع کے لیے خالص رکھیں۔ اور میں یہ عرض کروں گا آپ ساتھیوں سے کہ ایک دن اللہ کے لیے وقف کر لیں۔ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹائم دیا 5:30 بجے اجتماع کا، تو آپ دوست احباب جمع ہو گئے 5:30 سے 6:30 تک یا 7:30 تک یا 8 تک، جو بھی ٹائم طے ہوا، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، یہ تو طے شدہ ہے نا۔ اگر آپ ایک دن وقف کر لیں اللہ کے دین کے لیے، اور اس دن یہ نیت کر لیں کہ میں نے اس دن اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا، آپ صبح یہاں مسجد میں آ جائیں، نماز فجر یہاں آ کے پڑھیں، بیٹھ کے کچھ اذکار کر لیں، اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنا ہو تو آرام کر لیں، ناشتہ کر لیں، اس کے بعد یہاں آپ دوستوں کے لیے کچھ قرآن پڑھانے والے میں ان کو منتخب کر لوں، وہ آ جائیں یہاں، آپ 2 گھنٹے بیٹھ کے ان کے پاس اللہ کا قرآن پڑھ لیں۔ جن دوستوں کو اذکار نہیں آتے وہ کچھ اذکار پڑھ لیں، جن دوستوں کے پاس یعنی تلفظ کی درستگی نہیں ہے وہ یہاں اپنے تلفظ درست کر لیں۔
پھر اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے، پھر دوپہر کا کھانا کھا کے کچھ چیز اور کرنی ہو یا روزہ رکھنا ہو تو روزہ رکھ لیں، اللہ کے گھر میں ایک دن کا اعتکاف کر لیں۔ اس عمل کو بڑھائیں کہ یا اللہ 29 دن کاروبار کے لیے، ایک دن تیرے دین کے لیے، 29 دن کاروبار کے لیے، ایک دن تیری یاد کے لیے، 29 دن اللہ اپنی مخلوق جو تو نے ہمیں اولاد دی ہے، ماں باپ دی ہیں، بہن بھائی دی ہیں، ان کے لیے، اور ایک دن صرف تیرے لیے۔ تو کچھ ساتھی ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو اس سلسلے میں آگے قدم بڑھائیں۔ ویسے تو اب تک تو روٹین یہ ہے کہ چند دوست آ جاتے ہیں بروقت، اور بقیہ دوست احباب پھر کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ، کوئی گھنٹہ لیٹ، کوئی سوا گھنٹہ لیٹ۔ تو کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ ایک دن پورے کا پورا اللہ کے دین کے لیے وقف کر لیا جائے۔ میں ان ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ آئندہ کوئی ایک دن کا اعتکاف بھی مہینے کا یہاں رکھا کریں، ایک دن اللہ کے گھر میں معتکف بن کر بیٹھیں۔ اس بارے میں بھی خیال کریں۔ اللہ رب العالمین ہم پہ فضل فرمائے اور ہمارے لیے اس کے راستے میں نکلنا آسان ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے اللہ کے راستے میں وقت نکالنا، اللہ کی راہ میں وقت لگانا بڑا اوکھا کام ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ یہاں تو لوگ مسجد میں آتے ہیں تو یوں سلام پھرتا اور فوراً اٹھ کے مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کے مقدر میں یہ بات آئے گی کہ وہ پورے مہینے میں ایک دن اللہ کے دین کے لیے نکالا کریں گے۔ چلو ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، اپنے دل ہی دل میں نیت کر لے کہ یا اللہ میں ایک دن نیت کرتا ہوں کہ میں ایک دن تیرے دین کے لیے وقف کیا کروں گا، اور پھر اس کی برکات آپ اپنی زندگی میں دیکھیے گا کتنی اللہ رب العالمین آپ کو برکات سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور 5 مرتبہ درود ابراہیمی، جن کے پاس تسبیح ہے وہ تسبیح پہ گن لیں، جن نہیں تو اپنے ہاتھوں کے پوروں پہ گن لیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ جو ذکر و اذکار کرتے ہوئے جمائیوں کا غلبہ ہوتا ہے نا، یہاں نہیں ہوگا آپ دوستوں پہ انشاءاللہ، کیونکہ ایک تو یہ اللہ کا گھر ہے اور دوسرا یہاں ہم حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ احباب کے آنے سے پہلے اپنا حصار کیا ہے، اس مسجد کا حصار کیا، اب ہم یہاں حصار میں بیٹھے ہیں۔ یہاں آپ پہ انشاءاللہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو جمائیاں آئیں گی، جمائیوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزوں کی علامت ہوگی، یہاں تو آپ پہ نظر بد کے آثار ہوں گے یا پھر ہوائی چیزوں کے اثرات ہوں گے۔ جن دوستوں پہ نظر بد یا ہوائی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ اللہ کا نام ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھنا، ورد وظیفہ شروع کرتے ہیں، فوراً جسم پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، تھکاوٹ، نیند کے آثار کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جمائیوں پہ جمائیاں۔ پچھلے دنوں کچھ دوست یہاں آتے رہے اور میں ان کو دم کرتا رہا، اور اپنے حصار کے بغیر یہاں سے میں نکلا مغرب کے وقت، سکندر اور میں تھے، تو میرے کچھ اذکار رہتے تھے، میں پڑھ رہا تھا، میں نے سکندر سے کہا وہاں جا کے یہ تائید کریں گے میری بات کی،
میں نے کہا میں نے کوئی 20 مرتبہ سے زیادہ اتنے سے ٹوٹے میں جمائی لی ہے. ایسے جمائیاں آتی ہیں اور جسم دکھنے لگ جاتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے رجت کے آثار. رجت کیا ہے؟ ان پہ اگر ہوائی چیزوں کے اثرات ہیں اور میں نے ان کو دم کیا تو ان سے دم کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ دم کرنے والے پر پلٹ آتے ہیں. ان پہ نظر بد ہے اگر تو ان کو میں نے دم کیا تو اس دم کی برکت یہ ہوئی کہ ان کا اثر ختم ہو گیا نظر بد کا, اور وہ دم کرنے والے پر پلٹ آیا. اتنا شدید اثرات تھے کہ اتنے سے ٹوٹے پہ یہاں سے شالم مارکیٹ تک گئے تو جمائیوں پہ جمائیاں, جمائیوں پہ جمائیاں. پھر اس کلمہ کلام اور ذکر و اذکار کی برکت سے اللہ نے مجھے اس سے نجات دے دی. تو آپ جب تنہائی میں پڑھیں گے تو یہ آثار ہو گئے تھے, لیکن اس سے گھبرانا نہیں, اپنا عمل پورا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عمل پورا کرنا ہے. بعض اوقات لوگ عمل درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں, چل آج سو جاتے ہیں. نہیں, اس راہ سلوک کے اندر سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے مداومت. مداومت کہتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کام کو جاری رکھنا. جیسے 5 وقتہ نماز ہے, قبولیت اسی کی ہے جس کی طبیعت میں مداومت ہے, اور جس نے جمعہ پڑھ لیا اور بقیہ چھوڑ دی اس کی قبولیت جمعے کی بھی کوئی نہیں. ہاں میں قرآن و حدیث کی بنیاد پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں, میں ذاتی فتویٰ نہیں لگا رہا. قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس کی طبیعت میں مداومت نہیں ہے, یعنی جمعہ پڑھ لیا اور بقیہ پورا ہفتہ غائب, رب اس کا جمعہ بھی قبول نہیں کرتا. اور جو مداومت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بقیہ اعمال بھی قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما دے. سورہ علم نشرح اسے 1 مرتبہ تلاوت کریں گے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد. آگے جو کلمات خیر ہیں انہیں 11 مرتبہ پڑھیں گے. پہلا اس میں مبارک ہے اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا قاضی الحاجات. 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 یا کافی المہمات. اے مہمات کے لیے کفایت کرنے والے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا کافی المہمات. 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 یا حل المشکلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا حل المشکلات. 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 یا دافع البلیات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دافع البلیات 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 اللہم یا دافع البلیات۔ جن جن دوستوں کو کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، جسمانی باڈی میں کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنی اس تکلیف کا تصور کر کے آنکھیں بند رکھیں اور اپنی اس تکلیف کا تصور کر کے آگے جو اسم مبارک ہے اس کی تلاوت کریں۔ یا شافی الامراض، کیا اسم مبارک ہے؟ یا شافی الامراض۔ اپنے جسم میں جہاں بھی کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مرض ہے جو ختم نہیں ہو رہا، اس کا تصور کریں، آنکھیں بند کر کے ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا شافی الامراض 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 اللہم یا شافی الامراض۔ یا مفتح الابواب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مفتح الابواب 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 اللہم یا مفتح الابواب۔ الحمدللہ یا مسبب الاسباب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مسبب الاسباب 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 اللہم یا مسبب الاسباب۔ اللہم یا واسع العطا واسع العطا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا واسع العطا 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 اللہم یا واسع العطا۔ یا عفو الخطا عفو الخطا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا عفو الخطا 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 اللہم یا عفو الخطا۔ یا سمیع الدعاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا سمیع الدعاء 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 اللہم یا سمیع الدعاء۔ یا ستار العیوب ستار کا مطلب ہوتا ہے پردے ڈالنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، حقیقت ہے کہ میں اگر اللہ میرے راز کھول دے تو آپ مجھ پہ تھوکے بھی نہ۔ ہم سب کی یہی حالت ہے، ہم سب ایک دوسرے کے سامنے اللہ نے ہمارے پردے ڈال رکھے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب بے لباس ہیں۔
اور قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے حشر کے میدان، تو کسی کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، کسی، سب بے لباس ہوں گے بالکل. جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آسمان سے اتارے گئے نا جب زمین پہ، تو اس وقت ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، بالکل بے لباس. تو اسی طرح حشر کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو بے لباس ہوں گے. محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہیبت اور جلال اس قدر زیادہ ہوگی، غلبہ ہوگا اللہ کے جلال کا، کہ کسی انسان کا دوسرے انسان کی شرمگاہ کی طرف خیال بھی نہیں جائے گا. اتنا اللہ کا رعب اور دبدبہ اور ولولہ اور ہیبت ہوگی، اللہ کے جلال کا رعب ہوگا. تو اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، بس اپنے عیبوں کو، اپنے گناہوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے، آنکھیں بند کر کے یوں تصور کر کے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، گناہ گار ہوں، سابقہ زندگی میں بھی تو نے عیب چھپا رکھے ہیں، یا اللہ آئندہ زندگی میں بھی عیب چھپا رکھنا. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا ستار العیوب، 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 اللہم یا ستار العیوب. الحمدللہ. یا غفار الذنوب. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا غفار الذنوب، 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 اللہم یا غفار الذنوب. الحمدللہ. یا مقلب القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا مقلب القلوب، 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 اللہم یا مقلب القلوب. الحمدللہ. یا رافع الدرجات، اے درجات کو بلند کرنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا رافع الدرجات، 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 اللہم یا رافع الدرجات. یا عظیم البرکات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا عظیم البرکات، 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 اللہم یا عظیم البرکات. الحمدللہ. یا مجیب الدعوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا مجیب الدعوات، 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 اللہم یا مجیب الدعوات. الحمدللہ.
या अल्लाह या रहमान या रहीम, 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 या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये जो तीन इसमें पाक है ना अल्लाह ताला के, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इनमें इतनी तासीर है और इसमें इतनी बरकत है। मेरे छोटे होते की बात है, बचपन की, हमारे नाना जी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन में से एक ख़ातून थी, उनके बेटे ने कहीं लड़ाई हुई तो गोली चल गई और बंदा मर गया। और जिनका बंदा मरा था वो बड़े ज़मींदार चौधरी लोग थे और वडेरे मिजाज था उनका। केस चला, सज़ाए मौत हो गई। और उस बंदे की अभी नई नई शादी हुई थी, कुछ चंद दिन ही गुजरे थे शादी हुए, तो खुशियों वाला घर था, कत्ल कर बैठा, पकड़ा गया, जेल हो गई। अब चंद दिन हुए हैं, दुल्हन आए, नई दुल्हन आई है घर, खुशियों का मेला है, और चंद दिन गुजरे हैं तो इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, गिरफ़्तारी हो गई, अदालत ने सज़ाए मौत सुना दी। बहुत मिन्नतें समाजतें की, आप इतने एकड़ ज़मीन ले लें, माफ़ कर दें, हमने कौन सा कुछ जानबूझ के मारा है, बस वो जज्बात में ही हो गया है, तो आप माफ़ कर दें। कोई सुलह का, कोई दियत कबूल करने की तरफ उसका ख़ानदान आए ही ना। मुझे याद है वो ख़ातून यहाँ अम्मा जी हुज़ूर के पास आई और उन्होंने कहा कि आपके वालिद गिरामी थे तो हम तो सारे दुख लेके उनके पास जाया करते थे, अब मियाँ साहब पर्दा फरमा गए हैं तो आप मेहरबानी करें कुछ हो जाए। तो मुझे आज भी याद है ये तीन इसम अम्मा जी हुज़ूर ने वो जो बड़ी अम्मा थी उनको, कि आप ये तीन इसम पढ़ा करें, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम। और जब बच्चे को मिलने जाएँ तो उसे भी कहें कि ये कसरत के साथ पढ़ा करें। कुछ 6 माह नहीं गुजरे थे, वो ख़ातून वापस आई और उसने कहा वो मकतूल की माँ ख़ुद चल के मेरे पास आई है, इन या रहमान या रहीम, ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम। जब आप अल्लाह की रहमत को पुकारते हैं तो क्यों ना उसकी रहमत जोश में आए और फिर सच्चे दिल से पुकारा जाए। तो अल्लाह ने उस मकतूल की माँ का दिल नरम किया। वो बड़ी ख़ातून जो थी वो यहाँ आई और कहा वो मकतूल की माँ चल के मेरे पास ख़ुद आई है और उसने कहा है कि सुलह कर लेते हैं, ये क्या सारी ज़िंदगी हमने लड़ते ही रहना आपस में, मैं माफ़ करती हूँ, जा तू मुझे ले चल वहाँ, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि मैंने माफ़ कर दिया अपने बच्चे का कत्ल। ये इतनी तासीर वाले अल्फाज हैं। अब कमी किस में है? कमी हम में है। हमारा यकीन नहीं होता, हमारा अल्लाह पे एतक़ाद नहीं होता, अल्लाह पे हम भरोसा नहीं, क्योंकि अल्लाह दिखता नहीं है ना, ऐसे अल्लाह दिखता नहीं तो हम देखने के आदी हैं। जब दिखता नहीं है तो हम कहते हैं कैसे यकीन आ जाएगा। उतो असी कह भी लेने सानू यकीन है अल्लाह ते, साडा तवक्कुल अल्लाह ते, भरोसा अल्लाह ते, लेकिन हकीकत च अल्लाह ते तवक्कुल भरोसा होंदा नहीं। इस वजह से हमारा एतक़ाद कमज़ोर रहता है और हमारे पढ़े हुए में बरकत नहीं आती। अब वो ख़ातून, उसके पास और कोई रास्ता रह ही नहीं गया था, अदालत से सज़ाए मौत हो चुकी है और जो मकतूल के वरसा हैं वो ज़मींदार लोग हैं और वो माफ़ करने को तैयार नहीं। तो फिर एक ही ज़ात थी वहदहू ला शरीक की, अम्मा जी हुज़ूर ने बताया, और वो इतनी कसरत से और इतनी दिलजमी के साथ, यकीन के साथ पढ़ते रहे। अल्लाह ने उस मकतूल की माँ का दिल नरम किया, वो ख़ुद चल के आ गई। पहले ये कह रहे थे हमसे इतने एकड़ ज़मीन ले लें, वो माफ़ करने को तैयार नहीं थे। 6 माह गुजरे, वो ख़ुद चल के आ गए, कहा हम इस लड़ाइयों में रहने ही नहीं चाहते, जब भी पाओ मामला ख़त्म करो, हमने बच्चे को माफ़ कर दिया। तो कमी कहाँ आती है? बोलो ना, हम में कमी होती है, हम अल्लाह को उस तरह याद नहीं करते जिस तरह याद करना चाहिए। अब आगे जो इसमें मुबारक है वो है या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम,
या हय्यु या क़य्यूम 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 या हय्यु या क़य्यूम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 11 मरतबा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। 11 मरतबा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। 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 अल्हम्दुलिल्लाह। निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निअमल मौला व निअमन नसीर। 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 औलिया कामिलीन फरमाते हैं जो बंदा ये चाहता है कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो अस्माए सिफातिया का विर्द किया करे, जैसे हुवल हय्युल क़य्यूम, हुवस समीउल अलीम, हुवल रहमानुर रहीम। जो बंदा ये चाहता है कि मेरे दिल से शहवात, लज़्ज़ात, दुनियावी ख्वाहिशात का ज़ोर टूटे और मेरे दिल पे अल्लाह की रहमत का गलबा और अल्लाह की मोहब्बत का गलबा हो जाए। एक बच्चा मेरे पास आया, मुझे कहने लगा मैं इतना परेशान हूँ, हमा वक़्त मेरे दिमाग पे शैतानी वसवसे गालिब रहते हैं। परसों की बात है, मुझे कहने लगा बाज़ुकात में अल्लाह का नाम ज़हन में ख़्याल आता है ना, ऐसे अल्लाह के हबीब का ख़्याल आता है, नबियों का ख़्याल आता है, आसमानी किताबों का ख़्याल आता है, तो मेरे मुँह से गालियाँ निकलने लग जाती हैं। कहाँ ऐसे लगता है मैं काफिर होकर मरूँगा कि मैं यानी अल्लाह का तसव्वुर, ऐसे ख़्याल दिल में आया, दिमाग में, तो फ़ौरन ऐसे जैसे मुंह से गालियाँ निकलने लग गई। तो मैं रोक लेता हूँ, क्या करूँ? दुआ भी करें उसके लिए, अल्लाह उसे इस जुल्मत से निजात दे के हिदायत पे साबित कदम कर दे। तो जो साथी ये चाहता है कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का गलबा पैदा हो जाए, तो वो अल्लाह की जो अस्माए सिफ़ाती हैं, जैसे मैंने बयान किया, हुवल हय्युल क़य्यूम, आगे हम ये पढ़ेंगे, ये चौथा दर्जा है। उसके बाद फिर 5वें दर्जे में आगे हम जिक्र करते हैं नफ़ी इस बात का, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब ये आगे जो अस्मा है, ये अस्माए सिफ़ातिया इन्हें कहा जाता है हय्युल क़य्यूम, हुवल हय्युल क़य्यूम।
پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحی القیوم 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 الحمدللہ هو العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو العلی العظیم 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 الحمدللہ هو الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو 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 الرحمن الرحیم الحمدللہ هو الغنی الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الغنی الحمید 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 الحمدللہ هو اللطیف الخبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللطیف الخبیر 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 الحمدللہ یا عزیز یا اللہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عزیز یا اللہ 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 الحمدللہ یا کریم یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم یا اللہ 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 الحمدللہ یا جبار یا اللہ 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 الحمدللہ یا غفار یا اللہ 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 الحمدللہ یا ستار یا اللہ پڑھیے یا ستار یا اللہ 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 یا ستار یا اللہ
या सत्तारू या अल्लाह या सत्तारू या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब नफ़ी इस बात जो है वो हम अपने वक़्त से 10 मिनट ऊपर चले गए। इन साथियों के नात शरीफ वगैरह का वक़्त है। नफ़ी इस बात का ज़िक्र फिर इंशाअल्लाह दुआ से पहले करेंगे।